نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون وإذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی 31 سے 37 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آیت 32۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمارے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، یقیناً تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو حق تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تم سے یہ نہ کہہ دیا تھا کہ میں ہی آسمان و زمین کا غیب داں ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو چھپا رہے ہو وہ بھی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 31، 32 اور 33 کا۔ اب اس کی تفسیر آپ کے سامنے آیت وار۔ آیت 31 کی تفسیر۔ آدم علیہ السلام کی فوقیت۔ حق تعالیٰ نے ایک خاص علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی، ورنہ فرشتے بالکل جاہل نہ تھے بلکہ اس علم سے ناواقف تھے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا۔ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد کے، سب جانوروں کے، آسمان و زمین کے، خشکی و تری کے، غرض یہ کہ تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ شفاعت والی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے، کیا ہی اچھا ہوگا اگر ہم کسی کو اللہ کے پاس بھیج کر سفارش کرا لیں۔ آخر کار آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ لوگوں کے جد امجد ہیں، حق تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو ایک ایک چیز کا نام سکھایا۔ ان کنتم صادقین کی تفسیر۔ پھر فرمایا اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ انسان صرف مفسد و خوریز ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ اے اللہ، تیرے علم کے کسی حصے پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، تو پاک ہے، ہاں تو جسے جس قدر سکھا دے،
اسے بس اتنا ہی علم آ جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ غیر محدود علم صرف تیرا ہی ہے، جس کے دائرے میں ہر چیز سمٹی ہوئی ہے۔ تیرا پیدا کرنا، تیرا حکم فرمانا اور جسے جس قدر تو چاہے اتنا سکھا دینا، سب حکمت پر مبنی ہے۔ سکھانا بھی حکمت سے معمور اور نہ سکھانا بھی حکمت سے بھرپور۔ تیرے ہر کام میں حکمت اور ہر بات میں مصلحت پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہر برائی سے اللہ کی پاکی کا اظہار کرتا ہے۔ ابلیس کے غرور کی طرف اشارہ، آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ یہ جو فرمایا کہ میں تمہارے ظاہر و پوشیدہ خیالات سے آگاہ ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ابلیس کے دل میں جو کبر و غرور ہے اسے میں جانتا ہوں۔ فرشتوں نے یہ بات ظاہر کی کہ انسان مغرور و خونریزی کرنے والا ہے، مگر ابلیس نے اپنے دلی کبر و غرور کو چھپایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، آیت نمبر 34 ترجمہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور غرور کیا اور تھا ہی وہ کافر۔ فرشتوں کو آدم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم، آیت نمبر 34 کی تفسیر میں اللہ پاک نے آدم کی انتہائی فضیلت کا اظہار فرما کر بنی نو آدم پر اپنا عظیم احسان فرمایا اور بتایا کہ اس نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ احادیث سے بھی سجدہ آدم کا ثبوت ملتا ہے۔ ابھی شفاعت والی حدیث گزری جس میں ہے کہ اللہ نے آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام والی حدیث میں ہے کہ اے رب، مجھے آدم دکھا جنہوں نے ہم کو اور خود اپنے آپ کو جنت سے نکلوایا۔ پھر جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں نا جسے حق تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ ابلیس کا نام و خاندان، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے ایک خاندان جن میں سے ہے جو آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے۔ اس کا نام حارث ہے۔ یہ بھی جنت کا ایک خازن تھا۔ اس قبیلے کے علاوہ تمام فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ جنوں کی پیدائش آگ سے ہے۔ قرآن میں جنوں کی پیدائش کا بیان ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 15، اللہ نے جنوں کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ 40 دن تک آپ کا پتلا بلا روح کے پڑا رہا۔ ابلیس آ کر اس پتلے پر ٹھوکر مارتا جس سے کھن کھن کی آواز پیدا ہوتی۔ قرآن پاک میں سلسال کالفخار کا یہی مطلب ہے کہ وہ ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی جیسے کھوکھلی چیز بجا کرتی ہے۔ ابلیس اوپر سے گھس کر نیچے سے اور نیچے سے گھس کر اوپر سے آتا جاتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ تیری حقیقت ہی کیا ہے، تو کچھ نہیں۔ اگر میں تجھ پر حاوی ہو گیا تو تجھے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر تو مجھ پر غالب آ گیا تو تیری بات کبھی نہ مانوں گا، تجھے تسلیم ہی نہ کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ سر سے نیچے اتری تو جہاں جہاں تک پہنچتی گئی خون اور گوشت بنتا چلا گیا۔ جب ناف تک پہنچ گئی تو آدم علیہ السلام کی اپنے جسم پر نگاہ پڑی اور اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 11 میں فرمایا انسان جلد باز و بے صبر ہے، اسے نہ خوشی میں صبر آتا ہے اور نہ رنج میں۔ جب روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ حق تعالیٰ نے ان کے دل میں الحمدللہ کا الہام فرمایا، چنانچہ آپ نے چھینک کر الحمدللہ فرمایا۔ اللہ نے یرحمک اللہ فرمایا کر جواب دیا۔ پھر اللہ نے تمام آسمان والے فرشتوں میں ابلیس کے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سنتے ہی سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے انکار و غرور کیا جس سے اس کے دل کا غرور ظاہر ہو گیا۔ کہتا ہے میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، میں اس سے کہیں اچھا ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں اور طاقت میں بھی۔ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے،
اور آگ مٹی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ پھر جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو حق تعالیٰ نے اسے یعنی ابلیس کو تمام بھلائیوں سے مایوس راندے درگاہ اور درگاہ سے راندہ ہوا۔ شیطان سرکش و مغرور بنا دیا۔ یہ اس کی نافرمانی کی سزا تھی۔ حق تعالیٰ نے آدم کو یہ بزرگی بخشی کہ انہیں فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ سجدہ حضرت آدم کو تھا اور اطاعت اللہ کی تھی۔ ابلیس کا پہلا گناہ کبر و حسد تھا۔ ابلیس آدم کی عزت و بزرگی دیکھ کر جل کر کباب بن گیا اور کہنے لگا میں ناری ہوں اور یہ خاکی، بھلا میں اسے سجدہ کروں گا۔ یہ حسد و کبر کا پہلا گناہ تھا جو اس سے سرزد ہوا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ابلیس کے دل میں غرور و حسد اور کفر تھا، اسی وجہ سے اللہ پاک نے اسے رحمت سے دھکا دے دیا اور گلے میں طوق لعنت ڈال دیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ آیت نمبر 35 اور 36 ان کا ترجمہ۔ اور ہم نے کہا کہ آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے دونوں کو ڈگمگا کر جنت سے نکلوا ہی دیا۔ ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت، آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا بیان ہے کہ انہیں جنت میں بسا دیا گیا اور با فراغت ہر پھل کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ آدم علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا ہاں نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ اللہ پاک نے آپ سے آمنے سامنے باتیں کی۔ اس نے آپ سے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو سہو۔ آدم علیہ السلام و حوا کو جس جنت میں داخل کیا گیا تھا وہ جنت وہی ہے جس میں قیامت کے بعد پھر اولاد آدم داخل ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی انشاءاللہ۔ جنت میں جانے سے پہلے تخلیق حوا ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے حضرت حوا پیدا ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اونگ آ گئی اور حالت اونگ ہی میں آپ کی بائیں پسلی سے حوا پیدا ہو گئی۔ جب جاگے تو اپنے پاس حوا کو پایا، فرمایا یہ میرا گوشت خون اور جوڑا ہے۔ آپ کو ان سے محبت ہو گئی۔ پھر حق تعالیٰ نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا اور جنت میں رہنے کی اجازت دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس جوڑا جنت میں بسا دیا تو ایک درخت کے جس کی گتھی ہوئی ٹہنیاں تھیں پھل کھانے سے روک دیا۔ یہ جنت کا ایک درخت تھا۔ اس کی تعین نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے۔ پھر تعین سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ عدم تعین سے کوئی نقصان، اس لیے ہمیں تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال شیطان نے اس درخت کی وجہ سے دونوں کو ڈگمگا دیا۔ آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ اور پھر اس نے انہیں عمدہ لباس سے، شاندار خوبصورت گھر سے اور عیش و آرام سے محروم کرا دیا۔ پھر فرمایا ہم نے ان سے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تم زمین میں ٹھہرو گے، وہیں تمہاری روزیاں ہیں، وہیں تمہیں موت آئے گی اور ایک مقررہ مدت تک رہو گے۔ پھر قیامت آئے گی اور سور محشر تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھائے گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 37 ترجمہ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس آیت نمبر 37 کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ان کلموں کی تفسیر ہے۔
سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم سخت گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ مستدرک میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ بولے کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ فرمایا ہاں پھونکی۔ بولے جب مجھے چھینک آئی تو کیا تو نے یرحمک اللہ نہیں فرمایا؟ اور کیا تیری رحمت تیرے غصے پر سبقت نہیں لے گئی؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ بولے کیا تو نے یہ کام میری تقدیر میں نہیں لکھا تھا؟ فرمایا ہاں لکھا تھا۔ بولے اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں لوٹا دے گا؟ فرمایا ہاں۔ پرخلوص توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 110، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور کمال مہربان پائے گا۔ سورہ فرقان کی آیت 71 میں فرمایا جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کی اپنے بندوں پر بڑی ہی مہربانی ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور وہی کمال مہربان ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 31 سے لے کر کے 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔